سب سے اہم پہلو جو پیشن کو بھی گائیڈ کرتا ہے، اور دیکھیں نا، پیشن تو انرجی ہے، اچھا استعمال بھی ہے برا استعمال بھی ہے، کس طرف استعمال کرنا ہے اس کی گائیڈنس چاہیے۔ وی این ہے، اصولوں کے تابع ہونا چاہیے۔ من گھڑت وی این بھی تو ہوتے نا، ڈسٹرکٹیو وی این بھی ہوتے، وی این بھی کسی اصولوں کے تابع ہونے چاہیے۔ ڈسپلن ہے، وہ بھی آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ موڈ کو، خواہشات کو کسی اصول کے تابع لائیں، مقصد کے تابع لائیں۔ تو یہاں پہ چوتھا جو انگریڈینٹ ہے جو اسٹیفن آر کبھی نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے کانشنس، ضمیر، پرنسپلز، وہ اصول جو آفاقی ہیں، یونیورسل ہیں، ٹائم لیس ہیں، ہر جگہ پہ اپلائی ہوتے، ہر دور میں اپلائی ہوتے، ہر کامیابی میں اپلائی ہوتے، ہر زندگی کو چاہیے۔ تو اس کا بیسک کانسیپٹ کانشنس کا کیا ہے، اور اس کا رول کیا ہے، اور اس کا تعلق ان تین چیزوں کے ساتھ کیا ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس کی صحیح معنی میں اس کو سمجھ سکیں۔ عام طور پہ ایک فقرہ بولا جاتا ہے، جب بندے کا ضمیر اور شطرنج کا وزیر ختم ہو جائے تو گیم ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے حقیقت، تو یہ انسان کی کامیابی میں، اداروں کی بقا میں، معاشرے کی بقا میں، اور خاندانوں کی بحالی میں، ترقی میں سب سے زیادہ جس چیز کا رول ہوتا ہے وہ ضمیر ہے، کانشنس۔ جو قومیں، جو فرد، جو ادارے، جو سربراہ باضمیر ہوتے ہیں، اصولوں پہ چلتے ہیں، ویلیوز کو اون کرتے ہیں، ان کا کوئی سٹینڈرڈ معیار ہوتا ہے، دوغلی پالیسی نہیں ہوتی، منافقت اندر سے نکل جاتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ رولز میں مطلب اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیتے ہیں، تو یہ اس صورت میں ہوگا جب بندہ باضمیر۔ اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں گوڈ ان یو، خدا کی آواز ہمارے اندر ہوتی ہے، ایک جو دیا ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے جو ہمیں اندر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہم کوئی بھی کام غلط کرنے لگتے ہیں تو وہ اندر سے آواز آتی ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ ایکچولی اس کو بیدار رکھنا، اس پر فوکس کرنا، اس کی آواز کو سننا بڑا ضروری ہے۔ سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے، کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے اندر تین ایلیمنٹس ہیں۔ ایک اچھا، یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو جانوروں سے ہمیں بہت زیادہ منفرد کر دیتی ہے۔ بالکل ایسے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں رائٹ اور رانگ کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں ہوتا ہے کہ جو فضول کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک طرف تو رائٹ آ گیا، ایک طرف رانگ آ گیا، تو درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو غلط بھی نہیں ہیں اور صحیح بھی نہیں ہیں، مگر لیکن وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ تو ادھر ہم ٹائم ویسٹ کر رہتے ہیں، انرجی، خیالات سارے ویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ فضولیات سے بھی نکال لیتی ہے بندے کو۔ اور تیسرا اس کا جو اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ گریٹنیس اور اسٹیپ اپ کی طرف بندے کو لے کر آتی ہے، کہ کوئی بھی شخص اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے اور اسٹے کر رہا ہے، اور اس کے اندر عظمت، اسٹیپ اپ، اسٹیپ فارورڈ کی اندر سے آواز نہیں آ رہی، اندر سے اس کا دھیان نہیں ہے، اندر سے اس کے کرنٹ انرجی نہیں ہے کہ آگے بڑھو، اسٹیپ اپ کرو اور عظمت کی طرف جاؤ اور انسانیت کی معراج کو پالو اور اللہ کا ریفلیکشن پرتو اور خلیفہ بن کر لوگوں مقصد کی ریئلائزیشن دکھاؤ۔ تو یہ ایکچولی یہ اس میں کانشنس ہمارا جو ضمیر ہے وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم مزید جانتے ہیں آپ سے کہ اس کے مختلف خد و خال پہ، اس کے فیچرز پہ آپ روشنی ڈالیں۔ سر، اگر ضمیر کو شامل نہ کرتا نا اسٹیفن آر کبھی، کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک برے کام کا ٹیلنٹ ہے مجھ میں، تو میں بھی سیلفش ہو جاتا، میری بھی گمراہی ہوتی، معاشرے کی بھی تباہی ہوتی۔ ضمیر کو ڈالنے کے، کانشنس کو ڈالنے کے، اسپریچول پہلو کو ڈالنے کے دو تین اس کے پرپزز ہیں۔ اچھا، پہلا پرپز یہ ہے کہ ہر روح متلاشی ہے کریٹر کی طرف جانے کی، اپنے کریٹر کو پہچاننے کی، اس کے ساتھ جڑنے کی۔ اس کا ایک طریقہ ہے سروس، خدمت، سیوا، کنٹریبیوشن، لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا، لوگوں کی زندگی میں کچھ دینا، ان کو ان کی ذات سے ملوانا، ان کے کام آ جانا، ان کی نیڈ کو فلفل کرنا۔ ایک طرف رائٹ اور رانگ کی سینس دی، ایک طرف سروس دی، یعنی جیسے دل پیشن دے رہا ہے، جیسے دماغ، ان ساروں کو گائیڈنس دے رہا ہے ضمیر۔ عظمت اسی میں ہی ہے، سروس اور کنٹریبیوشن۔ بالکل ایسی ہے نا، یعنی وہ کون سی ترقی ہے جس میں معاشرہ نہیں شامل، وہ کون سی ترقی ہے جو اجتماعی نہیں ہے، وہ ذاتی ترقی ناکامی میں بدل جاتی ہے اگر اس میں خاندان کی ترقی، معاشرے کی ترقی، ملک کی خیر، اداروں کی ترقی نہ ہو۔ جب آپ اس اسپریچول پہلو کو دیکھیں گے تو ایک نمبر 1 کہ ضمیر آپ کو رائٹ اور رانگ کی سینس دیتا ہے، اسی کے تابع پیشن کو بھی رکھنا ہوتا ہے۔
اسی کتاب ویژن کو بھی رکھنا ہوتا ہے، اسی کتاب ٹیلنٹ کو بھی رکھنا ہوتا ہے، اور اسی کتاب ڈسپلن کو بھی رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہی تو وہ اصول ملتے ہیں کہ خواہشات کو اصولوں کے تابع کریں گے ڈسپلنڈ ہو جائیں گے، اپنے خواب و خیال کو اصولوں کے تابع کریں گے تو ویژن کلٹیویٹ کر پائیں گے، آپ ویژن کو ڈیزائن کر پائیں گے، آپ پیشن کو اس کے تابع رکھیں گے تو اس کا درست استعمال آئے گا۔ تو یہ جو کانشنس ہے، جو یہ پرنسپلز ہیں، یہ گائیڈنس دیتے ہیں، یہ سیکیورٹی دیتے ہیں، یہ وزڈم دیتے ہیں، یہ ہمیں صحیح اور غلط راستہ بتاتے ہیں، یہ ہمیں اسپرچول کنیکٹڈنس دیتے ہیں۔ جب ہم سروس انسانیت کی کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک سکون ریٹرن کرتا ہے، یہ ہمیں کریٹر سے ایک رابطے کا ذریعہ ہے کہ انسانیت کے کام آئیں بغیر سیلفش مقاصد کے۔ ایسا ہی ہے وہ جس میں ہر شخص ایک سکون اور سیٹسفیکشن کی تلاش میں ہے۔ بالکل ایسا تو ایکچولی پھر اس جو مختلف کھانوں سے، مختلف کھیل کود سے اور مختلف جگہوں پہ ایکٹیویٹی میں وقت گزارنے سے لیتے ہیں، تو ایکچولی سیٹسفیکشن اس چیز میں اسپرٹ اور کنٹریبیوشن اور سروس میں چھپی ہوئی ہے۔ سر ضمیر کی آواز سننے والا آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، جس کا ضمیر زندہ ہوگا، جس کے ضمیر خواہشات زدہ نہیں ہوں گے، جس کے ضمیر کو انا کی زنگ نہیں لگ گیا ہوگا، جس کا ضمیر مر نہیں گیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ برا کام بھی کرتے ہیں، برائی میں بھی ملوث ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ضمیر کی آواز نہیں آتی۔ تو بھائی جب ضمیر خواہشات زدہ ہو جائے نا، جب ضمیر انا زدہ ہو جائے، جب ضمیر کے اوپر دوسری خواہشات کو دوسری ایڈکشنز ہو جائیں، تو ضمیر کی آواز نہیں سنائی دی جاتی۔ وہ تو جب آپ ان خواہشات سے باہر آئیں گے، جب آپ ریئلائزیشن میں آئیں گے، اکیلے میں بیٹھیں گے، کبھی لالچ فری ہوں گے، تو ضمیر آپ کو چنڈے بھی مارے گا اس وقت بٹھا کے۔ یعنی ضمیر کا زندہ ہونا معاشرے کے لیے بڑا یوزفل ہے۔ بعض امیر آدمی آپ کو دھوکہ ہی نہیں دے گا، بعض امیر آدمی جھوٹ بولے گا، دل ملامت کرے گا اس کو، وہ جھوٹ سے باز رہے گا۔ معاشرے میں باضمیر بندوں کا ہونا، باضمیر باس کے نیچے کام کرنا، باضمیر کلیگ کے ساتھ ہونا ہمیں سیکیورٹی دیتا ہے کہ یہ صحیح کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بے ضمیر آدمی وقتی طور پہ تو ایک لالچ میں آپ کے ساتھ ہو گیا کھڑا، اگلی بار آپ کو بسا دے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ضمیر ایک روشنی ہے، ایک انلائٹنمنٹ ہے، ایک نور ہے، ایک ہدایت ہے، ہدایت کی آواز ہے، جس کے تابع باقی سب چیزوں کو نہیں رکھیں گے، خالی موٹیویشن، خالی ٹیلنٹ، خالی پیسے کی ترقی، پھر ایک دن ناکامی بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کانشنس ہے، یہ سروس کے لیے، یہ مطمئن ہی نہیں ہوگا اگر آپ کسی کی سیوا نہیں کریں گے، یہ مطمئن ہی نہیں ہوگا اگر آپ سروس نہیں کریں گے۔ یہ مطمئن تب ہوتا ہے جب آپ ذاتی خواہش کو معاشرتی خواہش، بڑے مقصد، بڑے پرپز اور بڑے فلاح کے کام کے لیے قربان کریں گے۔ ادروائز جو اپنے موڈ پہ پلتے ہیں، خواہشات پہ پلتے ہیں، ان میں ڈسپلن بھی نہیں آتا، یہ آرگنائز بھی نہیں ہو پاتے، یہ نتیجے بھی نہیں لے پاتے، ان کی زندگی آزادی کے چکر میں اور بے ہنگم ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگ آزادی کو فالو کرتے ہیں یہ اور زیادہ مسائل میں گھر کے پابندیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی اصولوں کے تابع ہو جاتا ہے تو حقیقی معنی میں، اور وہ اصول گائیڈنگ پرنسپلز، وہ دیکھیں نا، یہ یونیورسل ہے۔ مثال کے طور پہ جو آدمی یہ بھی کہتا ہے نا کہ کوئی یونیورسل رائٹ رانگ نہیں ہوتے، ہر ایک کے ذاتی ہوتے ہیں، یہ فیئرنیس اور یہ جو ہے یہ چیزیں آنیسٹی، ایمانداری کچھ نہیں ہوتے، اس کے اپنے ساتھ جب برا ہو تو کہتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اب بتائیں آپ کو سینس آف غلط کہاں سے آئی ہے؟ بھئی اگر سینس آف غلط اور صحیح نہیں ہوتی تو آپ پھر کیوں کہتے ہیں اب آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے دھوکہ دیا ہے؟ تو دھوکہ کوئی یونیورسل چیز ہے نا جس کو ہم سب میں قدرتی طور پہ رکھا گیا ہے۔ اس آواز کو اگنور کر کے آپ جہاں بھی پہنچ جائیں گے آپ ناکام ہی ہوں گے۔ بڑی سمال انویزیبل سی وائس ہوتی ہے لیکن بہت اونچی ہوتی ہے، بہت لاؤڈ ہوتی ہے اگر کوئی سننا چاہے۔